مالک مجاہد نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ جناب سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین جماعت، میں اگر ایک ایک کا نام لوں بہت سارے شخصیات میرے لیے نئی بھی ہیں۔ فیصل شیخ صاحب نے اور ہمارے آج کے جو انہوں نے مجھے دعوت دی، سید عامر نجیب صاحب نے بڑی اچھی اور بڑی عمدہ گفتگو کی، اور سچی بات یہ ہے ایک ایک مقرر آتا چلا گیا، اور میں سوچتا رہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، بڑی کامل بات کی ہے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ جو دوسرا مقرر آیا اس نے پہلے سے بھی اچھی بات کی، جو تیسرا آیا، جو چوتھا آیا۔ تو بہرحال میں سب سے پہلے تو یہاں کی یوتھ فورس کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کراچی کے اندر الحمدللہ میری توقع سے یہ جو پروگرام ہے یہ زیادہ الحمدللہ کامیاب مجھے نظر آیا۔ جس بھاری تعداد میں آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور یہاں کی جو مقامی قیادت ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی جدوجہد، ان کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، میں آپ کے جذبوں کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیچھے ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے حوصلوں کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ چند گفتگو، کچھ اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سچی بات پوچھتے ہو تو میں پاکستان میں بہت کم رہا ہوں، مجھے 42 سال ہو گئے ہیں میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور جیسا کہ بارہا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ میں دارالسلام کا ڈائریکٹر ہوں، اور وہاں پر جماعت کا بھی ایک ادنا خادم ہوں۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ بھی میرا ایک گہرا تعلق ہے کہ میں اس کے مؤسسین میں سے ہوں، اور الحمدللہ اب مجھے ایک نئی ذمہ داری دی گئی کہ میں اس کا وائس چیئرمین بنایا گیا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کیے ہیں۔ عزیزو، میں نے تاریخ کا بہت مطالعہ کیا، بڑی کتابیں لکھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے اسماء بن خارجہ، کوفے کا رہنے والا تھا، بڑا سردار تھا، لوگوں کے اوپر اس کی بڑی گرفت تھی، بڑی حکومت تھی۔ عزیزو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسماء بن خارجہ مشہور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور عبد الملک بن مروان بہت بڑا خلیفہ تھا، بڑے بڑے اکابر لوگ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر۔ عبد الملک بن مروان نے اسماء سے کہا، اسماء، میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر حکومت کیسے کرتے، تمہاری سرداری کس طرح قائم ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، یہاں اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال آخر مجھ سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خلیفہ نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر کچھ ایسی خوبیاں دیکھی ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی معلوم ہو، اور یہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کو بھی معلوم ہو۔ میرے عزیزوں، میں وہ باتیں مکمل تو نہیں کیونکہ وہ لمبی باتیں ہیں۔ اسماء بن خارجہ نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اوپر سرداری کس طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیری مہربانی کہ تو میرے گھر میں تشریف لایا ہے۔
اگر کوئی مجھ کو دعوت دیتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو دعوت دی ہے اور اپنے گھر پہ بلایا ہے۔ اس نے کہا میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کی طرف اپنے پاؤں سامنے رکھے ہوں، جس طرح کہ ہمارے وزیر خارجہ نے، ہمارے محسن، سعودی عرب ہمارا محسن ہے، پاکستان کا محسن ہے، جس انتہائی حق دھرمی کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اس نے اس کے سامنے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے شروع دن سے پاکستان کو، اور میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا تھا وہ سعودی عرب تھا۔ سعودی عرب کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، بات ہماری دور نہ نکل جائے۔ اسماء بن خارجہ نے کہا میں نے آج تک کسی کی طرف اپنے پاؤں نہیں کیے، اس نے کہا میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور اگر کوئی مجھ کو گالی دے تو میں اس گالی کا جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گالی دینے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اگر تو وہ کریم ہے یا کریم ہوگا یا لئیم ہوگا۔ اس نے کہا اگر وہ عزت والا ہے، اس نے مجھ کو گالی دی تو میں کہوں گا کہ اس سے لغزش ہو گئی ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، لہذا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور میرے بچوں بات سنو میری، اس نے کہا کہ اگر وہ لئیم ہے، کمینہ ہے، اگر وہ مجھ کو گالی دیتا ہے، اگر میں نے اس کو جواب دے دیا تو پھر میں اور وہ برابر ہو گئے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھی طرح بات کو سمجھے۔ اگر کوئی کریم آدمی، شریف آدمی مجھ کو گالی دے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے، اور اگر کوئی کمینہ مجھ کو گالی دے تو میں اس کی گالی کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ اگر میں اس کی گالی کا جواب دوں تو پھر میں اور وہ برابر ہو جائیں گے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، اس نے کہا حقا لک ان تکون سیدا شریفا، اس نے کہا بلا شبہ جس صفتوں کا مالک تم ہو اس شخص کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر سرداری کرے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، علماء کرام، یوتھ فورس کے نوجوانوں، میں تمہارے اندر یہ صفتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جن صفات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، غصے کو بھول جائیں۔ من تواضع للہ، آگے کیا ہے؟ رفعہ اللہ۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ تم نے تواضع اختیار کرنی ہے، تکبر، فخر بھول جائیں، اپنے ساتھیوں کے لیے اس طرح بن جائیں کہ قرآن پاک نے جو مثال دی ہے، اشداء علی الکفار، اور آگے کیا ہے؟ رحماء بینہم، ہم کافروں کے لیے۔ اور میں کئی دفعہ علماء کرام یہ کہا کرتا ہوں، اگر میں نے لڑنا ہے عبد المالک، اور میں لڑوں تو کسی ملحد کے ساتھ لڑوں، کسی کافر کے ساتھ لڑوں، کسی شیعہ کے ساتھ لڑوں، کسی بریلوی کے ساتھ لڑوں، میں اس کو کراؤں، میں اپنی قوتوں، اپنی طاقتوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کروں؟ نہیں میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، مومن اپنے بھائی کے لیے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے اندر کچھ امتیازی خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہی امتیازی خوبیاں یہ ہے کہ ہم نے ایک چغلی نہیں کرنی، ہم نے بیک باٹنگ نہیں کرنی۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں، میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ دارالسلام کے اندر کبھی کسی عالم کی اس کا شکوہ، اس کا گلہ نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے اندر ایک کتاب چھپی تھی، بڑی پرانی بات ہے، انہوں نے کہا تھا لہوم العلماء مسموم،
یہ جو غیبت ہے یہ کیا ہے؟ یہ گوشت کھانے والی بات ہے، اور علماء کرام کا گوشت جو ہے وہ مسموم ہے، وہ زہر غلوطہ ہے۔ ہمارے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہونی چاہیے، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کو اور ہماری یہ ٹیم۔ واللہ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں لیکن ایک ایک کی گفتگو سنتا چلا گیا، کیسے موتی تھے، وہ پرو رہے تھے۔ اور جناب محترم قریشی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، آپ ہماری سیاسی امور کے منتظم ہیں، مدیر ہیں۔ ہم نے کراچی کے اندر ایک نئی طرح ڈالنی ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو منظم کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک کامیاب ترین، اللہ کے فضل کے بعد کامیاب ترین انسان ہوں۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے جب دارالسلام بنایا تھا تو اس وقت بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں۔ 2-3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ تھی، میں یہ بات کہا کرتا تھا ہر روز، میں کہا کرتا تھا کہ جس طرح کل کا سورج طلوع ہونے پہ مجھ کو یقین ہے، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے دارالسلام کی کامیابی کا یقین ہے۔ ہر روز میں کہا کرتا تھا، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دعویٰ کبھی نہیں کیا، نہ کریں گے، لیکن دارالسلام کو میں نے جب شروع کیا تھا، میں نے بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، میں انسان ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، مجھے صرف وہ کتاب شائع کرنے کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہے، اور وہ کتاب مجھ کو شائع کرنے کی توفیق نہ دینا جس سے تو راضی نہیں ہے۔ اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے 1800 کتابیں شائع کی ہیں، 1800 بکس دارالسلام کے پلیٹ فارم سے۔ عزیزوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کریں۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ خیر کے دروازوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، بولو یار، اور شر کے دروازوں کو۔ آپ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ہیں، آپ اس کے کارکن ہیں، آپ مفاتیح الخیر بن جائیں۔ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں، آپ بھی کریں، اور وہ یہ ہے، اللہ مجھے سراپا خیر بنا دے۔ آپ سارے جتنے بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سب خیر کے علم بردار ہیں، آپ کو عام انسان نہیں ہے۔ مت سمجھیں کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں یا بہت زیادہ مالی حیثیت کا مالک نہیں ہوں، آپ میں سے ایک ایک شخص ہے، وہ ہیرا ہے، وہ موتی ہے، وہ جواہر ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، فضیلت شیخ مشائخ، اللہ کی قسم، یہ جس نے ہمارے لیے یہ پھول رکھے ہیں یہاں پر، یہ کرسیاں یہاں پہ رکھی ہیں، یہ جس نے دریا بچھائی ہے، وہ بھی اتنا اہم ہے جتنا آج کے اس مجلس کے صدارت کرنے والے فضیلت الشیخ سردار افضل ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر وہ دریا بچھانے والا نہ ہوتا، اگر وہ کرسیاں لگانے والا نہ ہوتا، تو ہم اس عزت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد نہ کر سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم میں سے ہر شخص ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے، سراپا خیر بن جائیں۔ ہمارے کارکنوں کی جب کبھی میٹنگ ہوتی ہے، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو بات سنو، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑا خطا کار ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، اس بات کا عہد کریں، ہم نے ہر خیر کی قوت کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں بھائی؟ بولو، ساتھ دو گے؟
यार दोनों हाथों को बुलंद करके खैर की कुव्वतों को साथ दोगे, अहले हदीस यूथ फोर्स को आम करेंगे। और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपको वल्लाही एक और बात बताना चाहता हूँ, सुने। कसम से वो लज्जत, वो मज़ा जो दावत के अंदर है, वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। मैं आज आपको इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात भी सुनाऊंगा। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वो हमारे इमाम हैं, उनकी सीरत का मुताला करें। मैं कल फजीलत शेख आसन सल्फी साहब के यहाँ अर्ज कर रहा था कि मैंने उस कैद खाने को कितनी बार देखा है, उस किले को कितनी बार देखा है जिसमें इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को न जाने कितनी मरतबा उनको जेल में डाला गया। और एक दिन अजीज़ो ऐसा हुआ, उन्होंने अपने मुखालफीन को ललकारा और तुमने भी उनकी बात के ऊपर अमल करना है। मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, माली परेशानियां आती हैं, जेल में डाला जाता है। इब्न तैमिया ने अपने मुखालफीन को जेल ललकारा और कहने लगे माला यफलो बी आदाई, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कहने लगे माला यफलो माला यसनौ आदाई, कहने लगे इन जन्नती व बुस्तानी फी सदरी, कहने लगे मेरी जन्नत, मेरी सादत, मेरी खुशियां मेरे साथ हैं। ऐ नमा ज़हब तो वाय माया, मैं दुनिया में किसी हिस्से में चला जाऊं, किसी जगह चला जाऊं, वो मेरी खुशियां, वो मेरी सादतें मेरे साथ साथ होती हैं। और उन्होंने अपना तारीखी जुमला कहा था इन कत्ली शहादा, अगर ये मुझको कत्ल करेंगे तो ये मेरे लिए शहादत है। वह इन सिजनी खलवा, अगर मुझको जेल में डालेंगे तो ये मेरे लिए खलवत है। वह अखराज मिन बरदी स्याहा, और अगर ये मुझको मुल्क बदर कर देंगे तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत हो जाएगी, मैं तो हर वक्त खुश ही खुश हूँ। और इब्न तैमिया का एक और जुमला भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इमाम बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था इन फि दुनिया जन्ना, दुनिया के अंदर भी एक जन्नत है। मन लम यदखुलहा ला यदखुल जन्नत तल आखिरा, कहने लगे जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। इमाम साहब से पूछा गया वो दुनिया की जन्नत क्या है, फरमाने लगे इन्नहा जन्नतुल ईमान, वो ईमान की जन्नत है। अरे हदीसों, लोग कहते हैं तुम थोड़े हो, लेकिन याद रखो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हमेशा थोड़े होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा उम्मत है। अरे हदीसो, तुम अहले अकीदा हो, तुम अहले ईमान हो। और याद रखो काबे का रब गवाह है, मैं दुनिया के मुख्तलिफ बेशुमार मुल्कों में फिरा हूँ, 31 मुल्कों में गया हूँ। और मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं जिस जगह जाता हूँ अगर मेरा कोई रिश्तेदार है मैं उससे ज़रूर मिलता हूँ, और वहाँ की जो सल्फ़ी तंजीमें हैं मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ, उनसे रब्ता करता हूँ। जमात की तरफ से भी मेरी एक ड्यूटी है। मैं आपको फ़ख्र के साथ ये बता रहा हूँ मेरे अजीज़ों, इस दुनिया का कोई मुल्क, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ अहले हदीस बसते हों और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस न हो। मुसलमान जहाँ बसते हैं वहाँ अहले हदीस मौजूद हैं और हदीस का अलम बलदाल किए हुए हैं। मत समझो कि हम थोड़े हैं, कौन कहता है हम थोड़े हैं। मेरे पास बड़े वाक़यात हैं, मेरे पास मैंने किताबों के अंदर उन वाक़यात का जिक्र भी किया है। अजीज़ों, मैं आपकी लंबी समा कराशी नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को जान लीजिए आप हक पे हैं। अल्लामा एहसान ज़हीर रहमहुल्लाह, हम उनके सिपाही थे।
میرے لیے شرف ہے علامہ صاحب ریاض میں 2 مرتبہ میرے گھر تشریف لائے. شہادت سے 1 مہینہ پہلے علامہ صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے. میں نے اپنے گھر کی چھت پہ بڑا پروگرام کیا اور وہ شعر تھا. واللہ اب ہمیں کیا پتا کہ ہماری علامہ صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میرے لیے شرف ہے کہ میں نے ان کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ پلین، وہ جہاز جس میں ہم ان کی میت کو ریاض سے مدینہ شریف لے کے گئے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو اس پلین کے اندر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اتارا. قبر میں اتارتے وقت وہ اتنا رش تھا، وہ ایک لمبی داستان ہے جو کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس شخص نے ہمارے اندر ایک روح پھونکی تھی. آج جب میں فیصل شیخ جیسے اور سید عامر نجیب جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، علماء اکرام کو دیکھتا ہوں، ان کے جذبات سنتا ہوں، تو مجھے علامہ احسان اللہ ظہیر یاد آ جاتے ہیں، جنہوں نے یہ بات کہی تھی، بازار میں جائیں فخر سے کہیں میں اہل حدیث ہوں، عدالت میں جائیں فخر سے کہیں میں اہل حدیث ہوں، مسجد میں جائیں فخر سے کہیں میں اہل حدیث ہوں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں خدا نخواستہ جن کو یہ فکر ہو، یہ خدشہ ہو. ہمارا مسلک اس کائنات کا سب سے بہترین عقیدہ ہے. اور اگر ہمارے حضرت اجازت دیں تو آج کی جو میٹنگ ہے اس کا ذکر کروں یا اس کو رہنے دوں؟ چھوڑ دیتے ہیں. آج ہمارے اکابرین کراچی شہر کے اور سندھ کے ہمارے فضیلت الشیخ مفتی یوسف صاحب اور فضیلت الشیخ ہمارے قائد جناب محترم سردار افضل صاحب اور ہمارے اشرف قریشی صاحب، ہم 9 آدمی تھے. ہماری آج مصطفیٰ کمال صاحب سے لمبی میٹنگ ہوئی اور میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا ہماری کراچی کے اندر 400 مساجد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 400 ہمارے مراکز ہیں، 400 جگہ پہ ہمارا خطبہ ہوتا ہے، 400 جگہ پہ ہمارے تحفیظ القرآن کے مراکز ہیں، 400 جگہ پر ہمارے علماء کرام وہ لوگوں کو درس دیتے ہیں. اس کو مت سمجھیں اہل حدیث کوئی معمولی چیز ہے. اہل حدیث ایک قوت ہے، بہت بڑی قوت ہے. اور مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے علماء کرام ان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے پہلے بھی ترقی کر رہے ہیں اور ترقی کریں گے. آخری بات اور وہ یہ ہے، میرے بچوں اپنی زندگی کا ہدف، اپنا گول مقرر کریں. مت سمجھیں جائیں گھر آنکھیں بند کر لیں، بیٹھیں سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس دین کو کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا مت اپنے آپ کو، کسی نے بڑا اچھا جملہ یہاں پہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی یہ نہیں سمجھنے کے تیار ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں. نہیں میرے بچوں، ہم قوت ہیں، ہم طاقت ہیں، ہمارے پاس صداقت ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے، وہ منہج ہے جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا اور انہوں نے اپنی پوری قوم کے ساتھ ٹکر لی تھی. آج ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں میں بھی نہیں ہیں، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ہماری بے شمار مساجد ہیں، ہمارے مراکز ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس انجینئر ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں. ہر شعبہ زندگی کے اندر ہماری شخصیات موجود ہیں. میں کاف لیگ کے ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں، یہ چودھریوں کی جماعت ہے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں، میں بھی چھوٹا سا چودھری ہوں. بات سنیں، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیں. ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم. اللہ کے سامنے ہم چھوٹے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے، وہ جھکتے ہیں. لیکن ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں؟ اور جس کے پاس عقیدہ توحید ہے مجھے بتاؤ وہ کمزور ہے؟ بولو، وہ کمزور نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
अल्लाह ताला आपकी जवानियों को सलामत रखे और ये आपकी जवानी, ये आपकी कुव्वत। एक बात जो कि मैं अपने जवानों से कहता हूँ अक्सर, वो बात कह के इंशाअल्लाह बात को ख़त्म, और वो ये है कि हम सारे गुनाहों के बावजूद इंशाअल्लाह जन्नती हैं। अब पूछेंगे क्यों? मैं कहा करता हूँ, मैं अल्लाह से जाके कहूँगा, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार थे, बड़े खताकार थे, लेकिन जब तेरे अकीदे की बात आई, जब नमूस रसालत की बात आई, जब शान सहाबा की बात आई, हम पीछे खड़े हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।